چند پیسوں کے لیے, تھوڑی سی شہرت کے لیے یہ لوگ کس حد تک گر جاتے ہیں, ذرا ملاحظہ کیجیے. اسلامی نظریاتی کونسل ہے, اس نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا, لیکن ایز پر کانسٹیٹیوشن اسلامی نظریاتی کونسل کا فیصلہ کسی بھی عدالت کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے. جی, تو جناب والا ذرا بتائیے گا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا فیصلہ تو کسی عدالت پر بائنڈنگ نہیں ہے, تو پھر آپ لوگ کس بنیاد پر وہ جو 5 فتوے 6 آپ لے کے لہرا کے ویڈیوز میں دکھاتے تھے, اور وہ فتوے آپ لوگوں نے انفلوئنس کرنے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کو بھی اور ایف آئی او کو بھی وہاں جمع کروائے, تو ان کا پھر کیا مقصد تھا؟ اگر وہ بائنڈنگ نہیں ہے فتوے, تو آپ نے کیوں دیے, اور کیوں اس کو بیس بنا کر آپ اتنے دنوں سے بکواس یاد کر رہے ہیں کہ مرزا بے گناہ ہے؟ ایک تو میرا یہ سوال ہے, آگے سنیے. تو کل کو اگر کوئی عدالت انجینئر محمد علی مرزا کو بری کر دیتی ہے, اس وقت کوئی بھی, جی بالکل, یہ تو طے ہے, آپ لوگوں نے اس کا سارا انتظامات کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ عدالت بری کر دے گی, لیکن انشاءاللہ وہاں پر بھی جذبہ ایمانی رکھنے والے ججز بھی موجود ہیں, اور انصاف کو انصاف کے طور پر لینے والے ججز بھی موجود ہیں. ہمیں ان سے بڑی اچھی امیدیں ہیں, یقین ہے ہمارا انشاءاللہ. لیکن آگے کیا کہتے ہیں؟ جذباتی مسلمان اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے کا سہارا لیتے ہوئے انجینئر پہ حملہ کر دیتا ہے, تو اس کی ذمہ داری کس کے اوپر آئے گی؟ تو جناب والا ذرا بتائیں گے آپ کہ اس سے پہلے جو موصوف پہ 5 حملے ہو چکے ہیں قاتلانہ, اس کی ذمہ داری کس پہ آئے گی؟ یعنی جس شخص نے یہ بکواس کی ہے اس کے اوپر ذمہ داری نہیں آئے گی, لیکن اسلامی نظریاتی کونسل پر آئے گی کیونکہ اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا. تو یہ بات تو پھر کتنے ہی مفتیان کرام نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے, تو اس کی بھی ذمہ داری پھر ان پہ آئے گی. پھر کل کلام کو جو بھی گستاخی کرے گا اور اس کو اگر کوئی مارے گا تو اس کی ذمہ داری پھر ان سب لوگوں پہ آئے گی. تو اس کا ذرا آپ جواب دیں گے ذرا پلیز, کہ یعنی جس نے یہ کرتوت کی ہے اس کی ذمہ داری نہیں, جس نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے اس کی ذمہ داری ہے. اور یہ جو 5 حملے پہلے بقول انجینئر مرزا کے جان لیوا اس پر ہوئے ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ٹھیک ہے, آگے وکیل صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی اسلامی نظریاتی کونسل کے اوپر جائے گی. اسلامی نظریاتی کونسل نے اس لیٹر کے تھرو یہ جو لکھا ہے اس میں پروانہ دے دیا. بالکل نہیں جناب والا, یہ پروانہ اسلامی نظریاتی کونسل نے نہیں دیا. اب تو خیر کئی پروانے آ گئے ہیں, اسلامی نظریاتی کونسل اکیلی نہیں ہے. اب تو متفقہ جمہور علماء جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ اس گھٹیا شخص نے, اور اس بات کا سہارا اس چیز کے پیچھے چھپنے کی کوشش مت کیجئے کہ جی کوئی اس سے بدلہ لینے کے لیے یا اپنا سکور سیٹل کرنے کے لیے. وہ خاموشی سے بیٹھے تھے, انہوں نے نہیں کہا تھا کہ یہ چول مارو تاکہ ہم اپنا سکور سیٹل کر سکیں. وہ حق بات کر رہے ہیں, اور اب آپ کے وہ چھپنے کے لیے کوئی رستہ نہیں. تو ظاہر ہے یہ تو پھر آپ کے انجینئر ابے نے سب کے خلاف بکواسیات ججز کے خلاف بھی کی ہوئی ہے, تو پھر ججز بھی سکور سیٹل کریں گے. اس نے اسٹیبلشمنٹ, اے سی, ڈی سی, وکلا سب کے خلاف یہ بکواسیات کی ہیں, سب سکور سیٹل کریں گے. پھر اس نے حکومت وقت کے خلاف بھی بکواس کی ہے, وہ بھی سکور سیٹل کریں گے. تو یہ تو جواز آپ کے پاس پھر بڑا بے بنیاد اور بیہودہ ہے. خود کا انہوں نے لوگوں کے ہاتھ میں کہ کوئی غازی اٹھے اور یہ کام کر دے. یہ بیسیکلی مینٹیلٹی ہے جو وہاں لوگ بیٹھے ہیں جن کو یہ دیکھنا چاہیے کہ 295C کا اتنا حساس میٹر ہے, 295C ہے یا آگے 297 اور 98, یہ اتنے حساس میٹرز ہیں کہ ان پہ کوئی بھی اوپینین دیتے ہوئے, میں ویسے اس بات پہ اتفاق کروں گا مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے, انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی ایک ویڈیو میں بات بھی کی اور بعد میں جی طارق مسعود صاحب نے اس لیے کہا کہ کچھ دن پہلے ان کو رگڑا لگا ہے, وہ بھی بولتے ہوئے احتیاط نہیں کرتے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی میں نے وہ بات سنی تھی, اس میں انہوں نے جان بوجھ کر کوئی غلطی نہیں کی اور نہ ہی ان کا مقصد وہ بات کرنا تھا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے رجوع کیا اور معافی مانگ لی, بات ختم. لیکن اب وہ چونکہ اس بات پہ اس قابو آئے تھے تو وہ اس بات کے ڈرے ہوئے بلا وجہ ایک غلط شخص کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں. فتویٰ بھی انہوں نے چونکہ اس پہ ریٹن بھی دیا تھا, انہوں نے کہا کہ اگر 1% بھی اس کا بینیفٹ دیا جائے, اگر بینیفٹ آف ڈاؤٹ جسے ہم کہتے ہیں لاء میں, اگر دیا جائے تو وہ اس ملزم کو دیا جائے گا کہ کسی اس ریزن کے اوپر, اس بنیادی اسلامی اصول کے اوپر کہ کوئی جو بے گناہ ہے یعنی گناہ گار وہ بچ جائے, کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن کسی بے گناہ کو سزا نہ ہو جائے. تو یہ اس بنیادی اصول کے اوپر. تو وکیل صاحب اگر اس معاملے میں ان کو وہ جو 1% اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ آپ دینا چاہ رہے ہیں, تو مستقبل میں جتنے لوگ اس طرح کی گستاخیاں کریں گے پھر آپ سب کو یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا کیجئے گا. پلس ذرا بتائیے گا کہ یہ جو باقی اس نے اتنی لمبی بکواس یاد کر رکھی ہیں ویڈیوز کی شکل میں آن لائن موجود ہیں, تو کیا سب میں پھر ان کو یہ مارجن ملنا چاہیے؟ اور یہ 1% کر کے یہ جو 100% کا مارجن آپ دینا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ 295C کا مذاق بن جائے اور یہاں پہ توہین رسالت کے اوپر کسی کو پھر کبھی بھی سزا نہ ہو. یہی چاہتے ہیں آپ؟ یہ بھی کیٹیگری فال کرتی ہے کہ آپ اس 295C کے معاملے کے اوپر اس کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے کوئی جلد بازی سے کام نہ لیں, کوئی جانبداری سے کام نہ لیں کہ کسی بندے کی زندگی موت کا مسئلہ ہے.
لیکن ہمارے ملک میں زندگی کی موت میٹر نہیں کرتی. آسیہ آج کہاں ہے؟ آج جس کا کیس پاکستان میں کتنے احتجاج ہوئے تھے. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, جتنے جن کے گستاخانہ پاکستان میں جو ہائی لیول کیسز تھے وہ لوگ کہاں ہیں آج؟ وہ سارے پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں. جناب والا آپ کے ابے نے بھی یہ ساری گھٹیا حرکت اسی لیے کی ہے کہ اسے اس ملک سے باہر جانا ہے. باقی اور کوئی باقی مقاصد تو خیر انشاءاللہ وقت کے ساتھ کھلیں گے, لیکن اس نے یہ حرکت اسی لیے کی ہے. تو آپ نے صرف یہ قانون مسلمانوں کے لیے استعمال کرنا ہے جو دین کی خدمت کر رہے ہیں. یہ پچھلے دنوں طارق مسعود صاحب کے اوپر یہ کام ہوا, مفتی حنیف قریشی صاحب کے اگینسٹ یہ کام ہوا, ایون کہ اشرف حسن جلالی جو بیک کر رہے ہیں ان کے اوپر یہ الیگیشن لگے تھے. مجھے بتائیں, جو بھی دین کا کام کر رہا ہے اس ملک کے اندر, یہ ہر شخص, ہر مفتی, ہر عالم, خواہ وہ کوئی بھی ہے, وہ اس مسئلے کو, اس ایلیگیشن کو فیس کر رہا ہے, اور پھر وہ اس طرح کی چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں, اور یہ چیزیں پھر. اچھا, اب سارے عالم ہو گئے, سارے مفتی ہو گئے, سب کی آپ کو فکر ہوگی, اور جب آپ کا یہ ابا سب کے خلاف بھونک رہا تھا کتے جیسی زبان کے ساتھ, تب آپ لوگوں کو نظر نہیں آیا, رائٹ؟ جی ناظرین, آپ نے ملاحظہ کیا. اچھا, اب جس شخص کے بارے میں یہ کہنے کی, بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو چھوڑ دیں, ذرا اس کے ایک اور ویڈیو ملاحظہ کیجئے. جو شخص وفات پا جائے کیا اس کی غلطی کو بیان کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو آپ ہمارے بزرگوں کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ بھی دوسرے کے بزرگوں کو برا بھلا کہتے ہیں. جی, یعنی کوئی اصولی موقف نہیں ہے, کوئی علمی کتابی بات نہیں ہے, صرف اس لیے موصوف بزرگوں کو برا کہتے ہیں کیونکہ لوگ انہیں برا کہتے ہیں, بس. قادیانیوں کو بھی یہ مسلمان کہنے کے لیے تیار ہیں اگر قادیانی ان کو کافر نہ کہیں. کوئی علمی کتابی بات نہیں ہے. یہی بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ شخص فراڈ کا, جھوٹ کا پلندہ ہے. عقل کے اندھو, اس کو پہچانو, یہ سارا فراڈ ہے. اس نے اپنے اوپر وہ ایک پردہ ایک بنایا ہوا ہے, اس کے پیچھے چھپ کے یہ سارا یہ کام ڈال رہا ہے. تو اس کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے, اس کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کوئی چلاکی ہوشیاری کرے میرے ساتھ اور صرف اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں ہم نہیں یہ صحیح مانتے, خواہ وہ کسی کا بھی بزرگ ہو, تو غلام احمد قادیانی بھی تو کسی کا بزرگ ہے, اسے بھی برا کہتے ہیں. جی, غلام احمد قادیانی کے بغیر تو آپ کی کوئی گفتگو مکمل ہو نہیں سکتی, کیونکہ آپ کا, ہم کہتے ہیں وہ آپ کا وڈا ابا ہے, آپ کہتے ہیں نہیں وڈا ابا میں ہوں, وہ چھوٹا ابا ہے. تو پتہ نہیں وہ آپ کا پتر ہے یا آپ کا ابا ہے. بہرحال اس کے بغیر آپ کی گفتگو مکمل نہیں ہوتی. آپ کے تمام حوالے بھی ایک بھائی نے سوشل میڈیا کے اوپر نکال کے قادیانی کتابوں سے دکھا دیے ہیں. یہ جو آپ ساری بکواس کرتے ہیں, یہ ساری کی ساری آپ نے اسی لٹریچر سے پڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی, ہاں آئے ہو نا ڈانٹ تھلے. جی آئے ہو نا داڑھ تھلے, یعنی قادیانی کا, مرزا قادیانی کا ذکر کر کے بھی یہ سب کو داڑھ تھلے لاتا ہے. یہ اس کا مقصد, یہ اس کی اوقات ہے. اب آپ سب سے میری گزارش ہے, ذرا بتائیں گے مجھے کہ اس ساری صورتحال میں کیا اسے قادیانی نہیں کہا جانا چاہیے؟ کیا اسے گستاخ نہیں کہا جانا چاہیے؟ کیا اسے سزا نہیں ملنی چاہیے؟ یہ ناظرین آپ پہ چھوڑتا ہوں, اپنا فیصلہ آپ بھی دیجئے, رائے تو دیجئے, کم از کم پتہ تو چلے اس دجالی گروہ کو کہ یہاں پہ مسلمان جو ہیں ان کی سوچ کیا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.